سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جرنلسٹ حسن ایوب صاحب۔ ناظرین، پروگرام میں بات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ نے جو استعفیٰ دیا ہے اپنے ایڈمن جج کے عہدے سے، اس پر بات کریں گے۔ اس ایکشن کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ناظرین بات کریں گے اسپیکر قومی اسمبلی نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے نام مانگے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیئرمین کے لیے جو ہے وہ کافی باتیں بھی کر رہی تھی اور ہمیں نظر ہی آ رہا تھا کہ شاید یہ چیئرمین شپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جا سکتی ہے، لیکن یہ جو نام مانگے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اس پر بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین پروگرام کے اینڈ پر بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کو رہا کرنے کے حوالے سے ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر بات چیت ہوتی رہی ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے ہم نے ٹویٹ بھی دیکھی تھی جو رچرڈ نے کی تھی، اس کے بعد اب انہوں نے اس ٹویٹ کے اوپر نیوز میکس میں انٹرویو دیتے ہوئے اس کے اوپر مزید جسٹیفائی بھی کیا ہے اور اگین سے اس کے حق میں بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ حسن صاحب، پروگرام کا آغاز میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے استعفے سے کروں گی۔ اس کے پیچھے آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ انہوں نے تمام جو فائلز وغیرہ ان کے پاس گئی اس کے اوپر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہ جو عہدہ جو ان کو دیا گیا تھا، اس کے اوپر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو؟ کیوں انہوں نے اس کے اوپر انکار کیا ہے؟ کیوں عہدے سے استعفیٰ دیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ استعفے جب دے رہے ہیں، ایک بندے نے سوچا ہو ذہن میں کہ میں فلاں تاریخ کو ملک کا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بن جاؤں گا، پھر ہو کچھ یوں کہ آپ خود چیف جسٹس نہ بن سکیں اور آپ سے بظاہر جو آپ کے اپنے دانست میں جونیئر جج ہے وہ آپ کا سینئر بن جائے، وہ آپ کا جو ہے وہ باس بن جائے۔ باس تو نہیں ہوتا، ہی از فرسٹ امنگ ایکولز، مطلب وہ تھرڈ سے فرسٹ ہو جائے۔ تو وہ چیز شاید ابھی تک ان سے جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہی، اور یہ فطری عمل ہے۔ اگر میرے ساتھ بھی ہوا ہو اس طرح تو میں بھی جو ہے وہ میرا انٹرسٹ نہ ہو۔ اصل میں انہوں نے خواہش یہ تھی، جو میرے سورسز نے بتایا ہے کہ خواہش اس طرح کی تھی کہ ہم کسی طریقے سے فل کورٹ کا اجلاس جو ہے وہ اسمبل کرا لیں اور فل کورٹ کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم کو ہم سٹرائک ڈاؤن کریں اور موجودہ چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی ان کو ہٹا کر، تو پھر جو سینئر پیونل جج تھے اس وقت جب اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی، جو آج بھی سینئر پیونل جج ہیں، جب یہ میں بات کروں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو سینئر پیونل جج تھے جنہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بننا تھا، جسٹس منصور علی شاہ، ان کو ہم چیف جسٹس بنا لیں۔ تو یہ ان کی خواہش تھی، یہ ان کے عزائم تھے۔ شروع میں تو مستعفی تو نہیں ہوئے نا، اور کئی جگہ کسی جگہ انہوں نے شاید سننے میں کوئی بات ہوئی تھی شاید ہم استعفیٰ دے دیں یا نہ کریں، اور بہت سے لوگوں نے کہا تھا، ایون فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو بہت زیادہ استعفے آ جائیں گے اعلیٰ عدلیہ سے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ باقیوں کو تو چھوڑیں، جو متعلقہ جج صاحب تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ جی کدھر دے دیا؟ یہ کمیٹی سے استعفیٰ دیا انہوں نے، ایڈمن کمیٹی کے سربراہ تھے نا، اس سے استعفیٰ دیے۔ جی کون سا بڑا کام ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میرا انٹرسٹ نہیں ہے، میں انتظامی کام نہیں کرے۔ تو جس نے لگایا تھا نا، جی یہ تو سینئر پیونل جج ہی ہوتا ہے نا، اور یہ معاملات وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پہلے بھی اسی طرح ہوتا تھا کئی دفعہ۔ لیکن یعنی عمر تا بندیال صاحب نے بھی بہت سی کمیٹیز کا سربراہ بنایا ہوا تھا اعجاز الحسن صاحب کو، حالانکہ وہ جونیئر تھے، اور جسٹس گلزار احمد صاحب نے بھی ان کو بہت سی کمیٹیز کا سربراہ بنایا تھا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو۔ تو وہ 2 مرتبہ 2 ادوار میں تو وہ ڈیفیکٹو سینئر پیونل جج تھے۔ کون؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب۔ تو یہ ایڈمن کمیٹی سے اگر وہ چھوڑ رہے ہیں، یہ میرے خیال سے یہ خبر ہی نہیں ہے۔ اچھا، خبر تو تب ہو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ دے جائیں، خبر تو تب ہو کہ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے جائیں، ہاں وہ ریزائن دے دیں۔ تو دیکھیں پتہ کیا، وہ میں ایک بات پہلے بھی میں نے کیا، پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں 3 نمبر سے آپ نے اٹھا کر عالیہ نیلم صاحبہ کو لاہور ہائی کورٹ کا آپ نے چیف جسٹس بنا دیا، تو اس ٹائم آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت جو وہاں پر سینئر پیونل جج تھا اس کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ تو روایت تو ڈالی، اور ابھی اس وقت 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہوئی تھی، یہ پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس ٹائم آپ نے یہ کیا، تو آج فیل کریں نا ان کو کیا فیل ہوا ہوگا۔ پھر آج جو آپ محسوس کر رہے ہیں یہی وہ شخص نے اسی شخص نے فیل کیا تھا۔ ہمیں اصل میں بیسیکلی پتا کیا، قاضی فائزہ صاحب کو بھی میں اس بات میں قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ اچھا، ہاں، کیونکہ ہمیں سینیورٹی پرنسپل انہوں نے بتایا تھا،
اور جب وہ کہتے تھے کہ جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی تب تک سینیورٹی پرنسپل ہی فالو کیا جائے، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر بھی. لیکن وہ سبق جو ہمیں پڑھایا وہ جسٹس منصور شاہ صاحب نے پڑھایا اور سابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے پڑھایا تھا. اور یہ جب جو لاہور ہائی کورٹ میں تعیناتی تھی اس معاملے پر پھر یہ لوگ اس سینیورٹی پرنسپل کا جو سبق پڑھایا تھا اس کو خود بھول گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آج کل ہم ایک اور بھی خبر دیکھ رہے ہیں جو کچھ دنوں پہلے بڑی گردش میں تھی، پھر تھوڑی رک گئی، اب دوبارہ سے اس کے اوپر جو ہے پیک پکڑنے جاری ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے جو ہے نا وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے نام مانگے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو چیئرمین شپ جانے کا جو ہے نا وہ ایک تاثر آ رہا تھا، جس کو نون لیگ نے بھی حمایت کی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے جو پیش رفت ایک دم سے سامنے آئی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ جو مذاکرات کی کڑی چلی ہے یہ ایک ریزن ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ جی بالکل یہی ریزن ہے. وہ لالی پاپ دکھایا ہوا ہے. اگر تو دیکھیں بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، اگر تو اپوزیشن حکومت کو حکومت تسلیم کرے تو پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ اپوزیشن کے پاس جائے گی، اور اگر اپوزیشن حکومت کو حکومت تسلیم نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، اور یہ فارم 47 والی گردان جو ہے یہ بار بار پڑتی رہے گی اور اسی کا ہی جو ہے نا وہ نعرے لگاتی رہے گی، تو پھر چھٹی ہے جی، آپ کو کوئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نہیں ملنی. اسی طرح پنجاب اسمبلی میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں پی ایس سی 1 پی ایس سی 2 اور پی ایس سی 3 ہے. تو پی ایس سی 2 جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی 2 وہ دے دی گئی ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کو، گیلانی صاحب کے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کو. پی ایس سی 1 خالی تھی جی، میرے خیال سے ابھی تک وہاں پر دی نہیں گئی. سب سے اہم ہے یہ پی ایس سی 1 وہاں پر، جو پنجاب اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. اور مرکز کے اندر قومی اسمبلی میں تو صرف ایک ہی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے. تو اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ ملے گی اسی صورت میں پی ٹی آئی کو جب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کو مذاکرات کسی سے بڑھیں گے اور پاکستان تحریک انصاف ایٹ لیسٹ اس بات کا اعلان کر دے کہ ہم حکومت کو حکومت تسلیم کرتے ہیں. ویسے کر ہی چکے ہیں، مذاکرات میں بیٹھے ہیں. تو مذاکرات میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ یہی تسلیم کر لیا نا، انہوں نے حکومت کو انہوں نے مان لیا ہے. لیکن جو مذاکرات کے اندر جو مطالبات رکھے گئے ہیں، جس طرح سے عمران خان صاحب، جیسے کل بھی آپ نے بات کی تھی، آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں تو وہ یہ کہیں گے صرف اگر ہیں. آپ نے کہا لیٹ می کمپلیٹ مائی سینٹینس، اگر عمران خان بڑے لیڈر ہیں تو صرف جو سیاسی قیدی رہا ہوئے ہیں ان کی رہائی کی بات کریں گے، اپنی رہائی کی بات نہیں کریں گے. لیکن ان کے مطالبات میں تو یہ شامل ہے کہ وہ اپنی رہائی کی بھی بات کرے تبھی مذاکرات آگے بڑھیں گے، ورنہ تو دیر از لائک ڈیڈ اینڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے لیڈر نہیں ہے نا. میں لیڈر ہونے یا نہ ہونے میں بات نہیں کر رہی، میں مذاکرات کے مطالبات کے اوپر. آپ کے خیال میں لیڈر ہیں؟ دنیا مانتی ہے ان کو، آپ مانے نہ مانے دیٹس اے سیپریٹ کنورسیشن. دنیا مانتی ہے، پی ٹی آئی والے مانتے ہیں، پی ٹی آئی والے مانتے ہیں. رچرڈ برینن ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کو رہا کیا جائے، کچھ تو ان کی سٹینڈنگ ہے. دیٹ از وائی مزہ آ گیا. اب میڈم آپ فرما رہی ہیں کہ وہ بڑے لیڈر ہیں، دنیا مانتی ہے. اچھا جی، میرے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا، آپ کے ماننے سے آپ انفرادی رائے تو آپ کی ہے نا، کوئی تو رائے ہے، آپ مانتی تو ہے نا ان کو، لیڈر بڑے لیڈر مانتی ہے. آپ نے کہا دنیا مانتی ہے ان کو. اچھا، ہمارے کچھ دوست تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب عالم اسلام کے بڑے لیڈر تھے، اسی وجہ سے ان کے خلاف امریکہ نے سازش کی اور سازش کے ذریعے ان کی حکومت کو جو ہے نا نکالا گیا. 57 اسلامی ممالک کا دنیا میں اندر، اور عمران خان کو قید ہوئے ہوئے اب دیکھ لیں کہ 500 دن سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ایک اسلامی ملک بتا دیں اور ایک اسلامی لیڈر بتا دیں جس نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہو، جس نے یہ بات کی ہو آج تک، بتاؤ مجھے. میں رہائی کی تو بات کر رہی ہوں، that's not a conversation. The conversation آج تک مانا بھی ہے، عمران خان کا ذکر بھی کسی اسلامی ملک نے کیے. یہاں پر ہمارے لوگوں میں کیا منجن بیچا گیا انہوں نے جھوٹی مقبولیت کے لیے، جو زمین بوس ہو چکی تھی مقبولیت، اس کے لیے یہ منجن بیچتے ہیں کہ عالم اسلام کا بڑا لیڈر ہے عمران خان. لیکن عالم اسلام کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کے لیے اقوام اسلامی دنیا سے کسی ایک شخص نے بھی ان کی رہائی کے لیے یا ان سے متعلق آج تک بات نہیں کی. لیکن کون بات کر رہا ہے؟ ٹائمز آف اسرائیل بات کر رہا ہے. کون بات کر رہا ہے؟ امریکہ بات کر رہا ہے. کون بات کر رہا ہے؟ گولڈ سمتھ بات کر رہے ہیں. اور یہی ایک ریزن کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ گولڈ سمتھ فیملی کے پاس اس کے بچے رہ رہے ہیں جی. گولڈ سمتھ فیملی میں پرورش ہو رہی ہے عمران خان کے بچوں کی، اس کے بیٹوں کی اور ایک بیٹی کی. جو بیٹی جس کو وہ مانتے نہیں ہیں، وہ 17 سال سے جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ رہ رہی ہے گولڈ سمتھ فیملی کے پاس. کیوں؟
بیٹی تو وہ سیتا وائٹ کی ہے, عمران کی بیٹی تو نہیں تھی نا بقول عمران خان کی, سیتا وائٹ کی بیٹی ہے نا, تو پھر جمائما کے پاس کیوں رہ رہی ہے؟ جمائما کیا اس کی پھوپھی لگتی ہے؟ نہیں, I'm asking you a question. جمائما اس کی پھوپھی ہے. دیکھیں یہی دورے میں آ رہے ہیں, یہی جھوٹ کا بازار ہے, اور یہی جب سچی باتیں کرو تو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں, لیکن جو خود عملی گالی ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. تو یہ اصلیت ہے ان کی, یہ اسلامی دنیا کا لیڈر ہے, اور یہ اس کی اصل میں حقیقت ہے. اب بات سنیں, ابھی انہوں نے ایک نیا منجن رچرڈ گرینل نے جناب اپنے امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا اور اس میں کر دیا, تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی بات کی اہمیت ردی کی ٹوکری ہے. ابھی تو اس نے آفس سنبھالا بھی نہیں ہے. اگر وہ آفس سنبھال لے, میں یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی کہہ دے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کہنے کے بعد بھی یہاں سے عمران خان نے اڈیالہ کا چانسلر ہی رہنا ہے, ان کو باہر نہیں نکالنا. وجہ کیونکہ ان کا کہنا سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہیں ہے جی. نہیں, ان کا کہنا سپریم کورٹ کا حکم نہیں ہے. وہ بیرونی دباؤ کتنا ڈالے گی ہمارے اوپر؟ وہ کون ہے؟ ہم نے عافیہ صدیقی کی کیا رہا کروا لیا؟ کیا انہوں نے شکیل افریدی کو رہا کروا لیا پاکستان سے؟ دیکھیں اسامہ بن لادن کے بعد جتنا مرضی کر لیں, لیکن ہماری ایک انٹرونشن رہی ہے اور یہ آگے بھی رہے گی. یہ آپ کو ہی پتا ہے, یہ ہمیں ہی پتا ہے. میں وہ بات مانتا ہوں جی. باراک حسین اوباما امریکن پریزیڈنٹ تھے, ٹھیک ہے جی. آپ بتا دیں کہ اس وقت شکیل افریدی صاحب اس ٹائم سے ان کو ریکوائرڈ ہیں. پھر بیچ میں اوباما صاحب کے بعد کون آیا جی؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. اس کے بعد کون آیا جی؟ جو بائیڈن صاحب. ابھی اتنا ٹائم گزر چکا ہے, یعنی 2 پریزیڈنٹس کی ٹرمز گزر چکی ہیں, اور بلکہ 2.5. ہاں, اور یہ 4 سٹارٹ ہوگی جی اگر اس طرح دیکھا جائے تو. چوتھا پریزیڈنٹ آ جائے گا دوبارہ. تو آج تک شکیل افریدی تو رہا نہیں ہو سکا. دیکھیں وجہ ہے, فرق کیا ہے. عافیہ صدیقی پاکستان کی شہری ہے جو امریکہ میں قید ہے, اور عمران خان پاکستانی شہری ہے جو پاکستان میں قید ہے, اور یہ پاکستان کا انٹرنل افیئر ہے. تو بیسکلی کیا امریکہ ماما لگتا ہے عمران خان کا کہ اس کی رہائی کا مطالبہ کرے گا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے نیفیو لگتے ہیں عمران خان صاحب کہ وہ ان کی رہائی کا مطالبہ کرے گا؟ کون ہے عمران خان کا رشتہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ؟ کتنی پرانی جاری ہے جی. ایک ملاقات ہم نے دیکھی ہے جو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان اس نے ملاقات کی تھی, اس کے علاوہ کیا رشتہ رہی ہے؟ بیسکلی جو کوشنر صاحب ہیں جو داماد ہے عمران خان صاحب کے, ان کے فیملی ٹرمز ہیں گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ بٹ میرا کوشچن یہ نہیں تھا. یہ آپریشن گولڈ سمتھ ہوائی بات نہیں ہے, یہ 2+2 4 میتھ ہے. تو اس کو جناب کہتے ہیں جی, کیونکہ پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں تو ورلڈ از اے گلوبل ولیج. دنیا میں جو ہو رہا ہوتا ہے نا, ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم انسان جو چیز آبزرو کر رہا ہوتا ہے اس کو ایکسپریس نہیں کرتا, بلکہ ایک illusion کریٹ کر کے رکھتا ہے. تو وہ illusion ایک کریٹ ہوئی بھی تھی, لیکن کیا پاکستان کے لوگ غافل ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آتی امریکہ کیا کر رہا ہے, اسرائیل کیا کر رہا ہے, اب یورپی یونین کیا کر رہی ہے. وی نو, وی انڈرسٹینڈ. انڈیا کیا کر رہا ہے؟ یہ فتنہ خوارج کے پیچھے سپورٹ کس کی ہے؟ ادھر پی ٹی آئی کو سپورٹ کس کی ہے؟ مارنگ بلوچ کو سپورٹ کس کی ہے؟ کہاں سے یہ چیزیں ساری جو پراکسیز جو ہے وہ یہاں پہ چل رہی ہیں؟ یہ وی نو, وی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. لیکن ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں, ہم طریقے کے ساتھ اور اپنے حساب سے آگے بڑھیں گے اور چلیں گے. کوئی بیرونی پریشر نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کا اس پڑھایا ہوا سبق ہے, ایبسلوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے, میرا کوشچن تھا, کانورسیشن ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن کی طرف چلی گئی, لیکن چلے ٹھیک ہے, آپ نے ایک اور چیز بھی ہمیں ڈسکس کری تھی, اس کو آپ نے آلریڈی کور کر لیا ہے. مائی کوشچن واز ایٹ دیٹ ٹائم کہ جو مذاکرات کی بات آپ کر رہے تھے کہ مذاکرات کو ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب نے حکومت کو تسلیم کیا, اس لیے مذاکرات کی طرف آئے, لیکن مذاکرات کی جو شرط ہے وہ شرط بہت سخت ہے, اس کے اوپر مذاکرات ہو نہیں سکتے. دیٹ واز مائی کوشچن. دیکھیں حکومت تو جیت چکی ہے نا, لیکن مذاکرات لے آنا جیت نہیں ہوتی, مذاکرات کے بعد سولوشن نکالنا جیت تسلیم کر لیا نا. اب حکومت کے پاس دینے کو کیا ہے عمران خان کو؟ آپ بتائیں. کچھ بھی نہیں. حکومت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مطالبے کرتے ہیں مطالبے. تو پھر یہ جو بھی چل رہی ہے, جنگ چل رہی ہے, چلتی رہے گی. نہیں, حکومت کے پاس دینے کو ہاں ہے نا, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی دے سکتی ہے ان کو. اس کے بعد پاکستان تحریک خاموش ہے کہ دو مطالبہ سے بیک آف کر لے گی. یہ بات نہیں ہے. دیکھیں حکومت پی ٹی آئی کو اپوزیشن تسلیم کر سکتی ہے, اور اپوزیشن رول کے تحت جو اس کا رول ہوتا ہے وہ والا سٹیٹس دے سکتی ہے. اور اپوزیشن جو پی ٹی آئی ہے اس نے حکومت کو تسلیم تو کر لی ہے. تو اب یہی ہے, اب حکومت جو ہے ان کو پی ایس سی دے دے گی, ان کو اور جو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے ایسا لیڈر آف دی اپوزیشن کی یا ایسا اپوزیشن پارٹی کے جو ان کا ڈیو شیئر بنتا ہے
حصہ بقدر جسا وہ مل جائے گا. چلیے مذاکرات کی دوسری کڑی جب 2 جنوری کو ہوگی تو مزید اور سامنے آئیں گے تب پتہ لگے گا سندھ کا تو تعین جو ہے مذاکرات ایگزیکٹلی ہونے ہیں بڑھنے ہیں کس سمت میں بڑھیں گے, تو اس بات کا تعین تو ٹی آر سے ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگ اس بات کے اوپر اپنی پارٹی میں آواز اٹھائیں گے کہ ہمیں اب احتجاج نہیں ورکنگ ریلیشن چاہیے حکومت کے ساتھ, اور ہم اپنا اسمبلی کے اندر اپنا کردار ادا کریں. میجورٹی ہوگی, میجورٹی ہوگی. صحیح ہے, بہت شکریہ حسن صاحب نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین آزاد ڈیجیٹل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں. سی یو ان ادر پوڈ کاسٹ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.